الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ نماز پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کلا لا تطعہ واسجد واقترب، فرمایا آپ ہرگز اس کی بات نہ مانیے جو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ یہ ابو جہل کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا اور فرمایا آپ نے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ حالت سجدے میں اللہ رب رحمان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، فرمایا لہٰذا تم سجدے میں کثرت کے ساتھ بہت زیادہ دعا کیا کرو۔ پانچواں فائدہ نمازی کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ نماز اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اس کے گناہ جھٹ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے اور درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی دو ٹہنیاں پکڑی تو ان کے پتے جھڑنے لگے، گرنے لگے، تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری طرح وضو کرتا ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح وضو کرتا ہے، اور فرمایا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ان 2 رکعتوں میں وہ اپنے نفس سے کلام نہیں کرتا، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فوائد حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔